ایک بادشاہ تھا۔ اس کے پاس خدا کا دیا بہت کچھ تھا مگر اولاد نہ تھی۔ بادشاہ ہر وقت غمگین رہتا۔ وہ اس غریب آدمی سے بھی حسد کرتا جو کسی بیٹے کا باپ ہوتا۔ وہ کہتا مال و دولت کس کام کی جب سنبھالنے والا ہی نہیں۔ وہ ایک دن جب وہ شاہی دسترخوان سے طرح طرح کے لذیذ کھانے کھا چکا تو حقہ پیتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وزیر اس کے قریب کھڑا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو سیر کے لیے چلنے کو کہا۔ وہ اسے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ اور وزیر باتیں کرتے کرتے محل سے بہت دور نکل گئے۔ چلتے چلتے ایک بڑی سی وادی میں داخل ہو گئے اور پھر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ وہ اپنے گرد پھیلے ہوئے حسین نظاروں سے لطف اٹھا رہے تھے اور خدا کی قدرت کی تعریف کر رہے تھے کہ یکایک ان کے پاؤں تلے زمین کانپنے لگی۔ ساتھ ہی سائرن کی سی آواز سنائی دی، پھر اڑا اڑا دھم کی آواز فضا میں پھیل گئی۔ آواز کے ساتھ دھوئیں کا بادل سا اٹھا اور پھٹ گیا۔ اسی میں سے ایک جادوگر برآمد ہوا اور ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس جادوگر کی سفید داڑھی تھی اور وہ سر سے پاؤں تک سفید لباس پہنے ہوئے تھا۔ صرف پاؤں میں زرد رنگ کی نوک دار جوتیاں تھیں۔ بادشاہ اور اس کا وزیر حیران رہ گئے۔ وہ اس طرح بیٹھے تھے جیسے پتھر کے بت ہوں۔ جادوگر ہولے ہولے چل کر ان کے پاس آیا اور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، بادشاہ اور وزیر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ جادوگر نے پوچھا، حضور یہ بتائے کہ آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ بادشاہ نے جواب دیا، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ جادوگر کچھ نہ بولا۔ اس نے اپنے چگے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سیب نکال کے بادشاہ کو دیتے ہوئے بولا، یہ سیب گھر لے جائیے، اس کو 2 حصوں میں کاٹ کر آدھا خود کھائیے اور آدھا ملکہ کو پیش کیجیے۔ اس کے بعد ایک بار پھر زمین لرزنے لگی، سائرن سا بجا، زور کا دھماکہ ہوا اور جادوگر دھوئیں کے بادل میں غائب ہو گیا۔ سکتے کے عالم میں بادشاہ اور وزیر محل کی طرف روانہ ہوئے۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے جادوگر کی بات پر عمل کیا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ابھی سال بھی ختم نہ ہوا تھا کہ اللہ نے اس کو چاند سا بیٹا عطا کر دیا۔ اس موقع پر جس طرح جشن منایا گیا اور خوشیاں کی گئی ان کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بادشاہ کے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے، تمام غریبوں محتاجوں کے گھر بھر دیے، سینکڑوں غلام آزاد کر دیے، دوستوں اور رشتہ داروں کی شاندار دعوتیں کی۔ 4 دن اور 4 راتیں کھیل تماشے ہوتے رہے۔ ننھا شہزادہ ناز و نعمت میں پرورش پانے لگا۔ اس کے لیے ہر طرف محبت تھی، آرام تھا، عیش تھا۔ جب وہ 14 برس کا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بابا جان، میرے دل میں ایک تمنا ہے، بتائیے آپ کے دل میں کون سی خواہش ہے، ہم فوراً پوری کر دیں گے۔ بادشاہ نے بڑی محبت سے کہا۔ شہزادے نے جواب دیا، ابا حضور، میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا محل بنوایا جائے، اس میں 2 فوارے ہوں، ان میں سے ایک میں مکھن بھرا رہے اور دوسرے میں شہد۔ بادشاہ نے اسی وقت راج مزدور بلوائے اور حکم دیا کہ جلد سے جلد ایسا محل تیار کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سنگ مرمر کا سفید محل تیار ہو گیا۔ اس میں 2 فوارے بھی بنا دیے گئے، ان میں سے ایک سے مکھن نکلتا اور دوسرے سے شہد۔ شہزادہ پہروں ان فواروں کو دیکھتا رہا۔ ایک روز شہزادہ فواروں کو دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑھیا گھڑا لے کر محل میں آئی اور مکھن کے فوارے پر جھک کے گھڑا بھرا۔ شہزادے کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے پتھر اٹھا کر بڑھیا کی طرف پھینکا۔ پتھر کا لگنا تھا کہ گھڑے کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ بڑھیا خاموش رہی اور اداسی سے قدم اٹھاتی ہوئی چلی گئی۔ دوسرے روز وہی بڑھیا اسی طرح گھڑا لیے محل میں داخل ہوئی اور شہد والے فوارے سے گھڑا بھرنے کے لیے جھکی۔ شہزادے نے پھر ایک پتھر گھما کر بڑھیا کے گھڑے پر مارا، گھڑا ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ بڑھیا نے ایک لفظ نہ کہا اور جدھر سے آئی تھی ادھر ہی واپس چلی گئی۔ تیسرے دن بڑھیا پھر آئی۔ اس نے اس روز بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پہلے کیا تھا، لیکن آج بڑھیا خاموش نہیں رہی۔ محل سے نکلتے نکلتے اس نے شہزادے کو بد دعا دی، شہزادے، خدا کرے تجھے 3 پریاں سنہری کبھی چین نہ لینے دے۔ بڑھیا کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے پیارے اور اکلوتے بیٹے نے چپ سادھ لی۔ وہ ہر وقت تھکا تھکا رہتا، بے دلی سے کھانا کھاتا، آخر سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ بادشاہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دور دور سے بڑے بڑے ڈاکٹر اور سیانے بلائے اور ان سے دریافت کیا کہ شہزادے کو کیا بیماری ہے۔ یہ لوگ لاکھ سوچتے سر مارتے رہے لیکن شہزادے کے دکھ کا سبب نہ جان سکے۔ ایک روز شہزادے نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کا علاج سیانوں اور ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ اس پر بادشاہ نے بےتاب ہو کر کہا، بیٹے، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تجھے کیا دکھ ہے، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔
میں تیری وجہ سے بے حد رنجیدہ ہوں، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہا ہے۔ اس پر شہزادے کا دل بھر آیا، اسے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، پیارے ابا جان، میرا غم عجیب و غریب ہے، مجھے 3 سنہری پریاں چاہیے جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا، صرف ان کے بارے میں سنا ہے۔ میں ان کو حاصل کروں گا ورنہ جان دے دوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ کی پریشانی اور بڑھ گئی، اسے خوف تھا کہ اس کا پیارا بیٹا پریوں کی تلاش میں اس سے جدا ہو جائے گا۔ اس نے بیٹے کو سمجھایا کہ تم میری آنکھوں کا نور اور کلیجے کی ٹھنڈک ہو، مجھ سے جدا نہ ہو اور پریوں کا خیال دل سے نکال دو۔ لیکن بیٹا نہ مانا، اس کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ گری گری رہنے لگی، چہرہ زرد اور آنکھیں مرجھا گئی۔ اب وہ سارا دن چپ چاپ پلنگ پر لیٹا رہتا۔ اس کی حالت دیکھ کر بادشاہ کی اپنی حالت بگڑنے لگی۔ آخر سوچ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹے کو گھل گھل کر مرنے سے بچائے اور پریوں کی تلاش میں جانے دے، ہو سکتا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ بادشاہ نے دل پر پتھر رکھ کے شہزادے کو سفر پر روانہ ہونے کی اجازت دی۔ اسے جلدی جلدی ضرورت کی چیزیں باندھی، کچھ ہیرے جواہرات ساتھ لیے اور خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔ وہ کئی دن کئی راتیں سفر کرتا رہا، راستے میں کئی پہاڑ کئی وادیاں آئیں، دن بھر سفر کرتا اور شام ڈھلتے ہی کہیں پڑاؤ ڈال دیتا۔ اسی طرح چلتے چلتے ایک دن ایک کشادہ میدان میں جا نکلا۔ اس میدان میں شہزادے کا سامنا ایک دیونی سے ہوا۔ یہ دیونی بہت بڑی اور بڑی خوفناک تھی۔ اس کا ایک پیر ایک پہاڑ پر تھا اور دوسرا دوسرے پہاڑ پر۔ جب وہ سانس لیتی تو زور کا جھکڑ اچھلنے لگتا۔ شہزادے نے بڑے ادب سے کہا، بڑی بھی سلام عرض کرتا ہوں، کیسے مزاج ہیں؟ دیونی نے جواب دیا، جیتے رہو بیٹے، اچھی ہوں۔ اس کی آواز سے پہاڑ ہلنے لگے۔ پھر اس نے کہا، حیرت ہے کہ تم میرے ساتھ اتنی تمیز سے بات کر رہے ہو، تمہاری عمر کے لڑکوں کو تو بات بھی کرنی نہیں آتی۔ اچھا بچے، یہ بتاؤ کہ تم جا کہاں رہے ہو؟ شہزادے نے سرد آہ بھر کر کہا، بڑی بھی، میں ایک مصیبت میں الجھا ہوا ہوں۔ دیونی نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بتاؤ تو صحیح، کون سی ایسی مصیبت ہے، شاید میں مدد کر سکوں۔ شہزادے نے اداس ہو کر سر جھکا لیا، پھر آہستہ سے بولا، بڑی بھی، میں 3 سنہری پریوں کو تلاش میں نکلا ہوں، ان کے بغیر میرا جینا محال ہے۔ ان کے لیے میں نے محل چھوڑا، آرام چھوڑا، پیار کرنے والے ماں باپ چھوڑے، میں بے حد دکھی ہوں۔ بڑی بھی، او ہو، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ دیونی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں پرستان کے راستے پر پہرا دے رہی ہوں، لیکن میں بھی یہ نہیں جانتی کہ سنہری پریاں رہتی کہاں ہیں۔ میرے 40 بیٹے ہیں جو اس ملک میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ شاید کچھ بتا سکیں۔ آج رات تم یہیں ٹھہرو، شام کو واپس آئیں گے تو تم اپنی بپتا ان سے کہنا۔ شہزادہ دیونی کے 40 بیٹوں کا انتظار کرنے لگا۔ جب سورج نے اپنی روشنی سمیٹ لی اور رات نے ڈیرا ڈالنا شروع کیا تو دیونی نے اپنی انگلی اٹھائی اور شہزادے کی پیشانی کو چھوا۔ شہزادہ اسی وقت پانی کا گھڑا بن گیا۔ دیونی کے 40 بیٹے وادی میں واپس آئے تو شہزادہ گھڑے کی شکل میں دیونی کے پاس ہی پڑا ہوا تھا۔ دیونی کا بڑا بیٹا آتے ہی بولا، آدم بو، آدم بو، یہاں کہیں ضرور کوئی آدم زاد چھپا ہوا ہے۔ باقی بیٹے بھی دھاڑنے لگے، آدم بو، آدم بو، ہمیں انسان کی بو آ رہی ہے۔ پھر وہ ہر طرف آدمی کو تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے پہاڑوں، ڈھلانوں اور وادیوں میں کھوج لگایا، مگر انسان نہ ملا۔ تھک ہار کر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ جب خوب پیٹ بھر لیا اور تسلی سے ایک طرف بیٹھے تو ماں نے آہستہ سے پوچھا، بیٹا، اگر میں تم سے کہوں کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے اور وہ انسان ہے، تم کیا کرو گے؟ بڑے بیٹے نے جواب دیا، اگر وہ ہمارا بھائی ہے تو ہم اس کو پیار کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ دوسرے 39 بھائیوں نے بھی ایک آواز ہو کر کہا، بالکل بالکل، بڑا بھائی ٹھیک کہتا ہے، ہم اس کو پیار کریں گے۔ پلک جھپکنے میں ان کے سامنے ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا تھا۔ دیونی نے 40 بیٹے اس چھوٹے سے پیارے بھائی کو پا کر بے حد خوش ہوئے۔ ہر دیو شہزادے کی خاطر مدارت کرنا چاہتا تھا۔ ایک اٹھا اور بھیڑ پکڑ لایا، دوسرے نے آگ جلا دی، باقیوں نے بھیڑ کی کھال اتاری اور بوٹیاں بنا کر انہیں آگ پر بھونا، پھر خوشی خوشی شہزادے کو بھونا ہوا گوشت کھلایا۔ شہزادہ پیٹ بھر کر کھا چکا تو دیونی کے 40 بیٹے باقی گوشت کو 2 لقموں میں چٹ کر گئے اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اگلی صبح دیونی نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ تمہارا چھوٹا بھائی 3 سنہری پریوں میں مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ بیٹوں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ماں جی، ہم بھی نہیں جانتے کہ یہ 3 سنہری پریاں رہتی کہاں ہیں۔
لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے بھائی کو خالہ جان کے پاس لے جائیں، شاید وہ کچھ بتا سکے۔ دیونی نے کہا اچھا بیٹا، اس کو خالہ کے پاس لے جاؤ، اس سے کہنا کہ اس کی ہر ممکن مدد کرے۔ ماں سے اجازت لے کر 40 دیو شہزادے کو ان پہاڑوں پر لے گئے جہاں ان کی خالہ رہتی تھی۔ انہوں نے خالہ کو شہزادے کے دکھ کا قصہ سنایا اور کہا کہ کسی طرح اسے سنہری پریوں تک پہنچا دو۔ خالہ نے مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا بیٹا میں بھی نہیں جانتی کہ 3 سنہری پریاں رہتی کہاں ہیں۔ یہ آج میرے پاس ٹھہرے، شام کو میرے 60 بیٹے آئیں گے، وہ شاید اس کی مدد کر سکیں، لیکن پہلے میں اس لڑکے کو کہیں چھپا دوں ورنہ میرے بیٹے اسے ہڑپ کر جائیں گے۔ یہ کہہ کر دیونی خالہ نے شہزادے کے ماتھے کو انگلی سے چھوا۔ شہزادہ ایک دم گلاس بن گیا۔ دیونی کے 40 بیٹے مطمئن ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ شام کو دیونی خالہ کے 60 بیٹے گھر لوٹے تو چلانے لگے، آدم بو، ہمیں انسان کے گوشت کی بو آ رہی ہے ماں جی، ہمیں انسان کے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ دیونی نے کہا احمقو، تمہیں بھوک لگی ہے، کھانا تیار ہے، آرام سے بیٹھ کر کھاؤ۔ سارے دیو دسترخوان پر بیٹھ گئے اور مزے مزے سے کھانا کھانے لگے۔ دیونی نے گلاس کو انگلی سے بجایا، اسی وقت شہزادہ اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ 60 بیٹے خوبصورت شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے پاس بٹھا کر کھانا کھلانے لگے۔ کھا پی کر سیر ہو گئے تو بستروں پر لیٹ کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو دیونی نے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ شہزادہ سنہری پریوں سے ملنا چاہتا ہے اور ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ افسوس ماں جی، 60 دیو اکٹھے بولے، ہمیں سنہری پریوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں رہتی ہیں، لیکن ہم شہزادے کو بڑی خالہ کے پاس لے جاتے ہیں، وہ بڑی عقل مند ہیں، ان کی ضرور مدد کریں گی۔ دیونی نے کہا تم نے ٹھیک کہا، اس کو بڑی خالہ کے پاس لے جاؤ، اس کو بتانا کہ یہ میرا 61واں بیٹا ہے، اسے بھی اپنا ہی بیٹا سمجھے اور مہربانی سے پیش آئیں۔ دیونی خالہ کے 60 بیٹے شہزادے کو ساتھ لے کر اس پہاڑ پر گئے جہاں ان کی بڑی خالہ رہتی تھی۔ بڑی خالہ نے بڑی محبت سے شہزادے کا استقبال کیا اور اس کے درد بھری کہانی سنی، لیکن وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں۔ پھر بھی اس نے شہزادے کو تسلی دی، بیٹا امید کا دامن نہ چھوڑنا، آج کی رات یہاں ٹھہرو، شام کو میرے 90 بیٹے واپس آئیں گے، ان سے پریوں کا پتہ پوچھوں گی، شاید وہ جانتے ہوں۔ یہ کہہ کر دیونی نے اپنے بھانجوں کو رخصت کیا، وہ سلام کر کے چلے گئے۔ جب دن کی روشنی اندھیرے میں بدلنے لگی تو دیونی نے شہزادے کے ماتھے کو انگلی سے چھوا، شہزادہ جھاڑو بن گیا۔ تھوڑی دیر بعد دیونی کے 90 بیٹے آ گئے اور آتے ہی آدم بو پکارنے لگے۔ ماں نے جھٹ پٹ کھانا تیار کیا اور انہیں کھلایا۔ جب وہ کھا پی چکے تو دیونی نے پوچھا اگر تمہیں کوئی چھوٹا سا بھائی مل جائے تو تم اسے بھی کھا جاؤ گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی اپنے بھائی کو بھی کھاتا ہے؟ 90 کے 90 بھائی ایک ساتھ چیخے۔ ماں نے کہا اچھا قسم کھاؤ کہ تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ سب نے فوراً قسم کھائی۔ ماں نے جھاڑو پر ہاتھ مارا تو شہزادہ فوراً جھاڑو سے انسان بن گیا۔ دیووں کو ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا۔ انہوں نے شہزادے کو اپنے پاس بٹھا لیا تاکہ وہ بھی کھانا کھا لے۔ وہ پیار سے شہزادے کا حال پوچھ رہے تھے۔ شہزادے نے لمبی سانس بھر کر جواب دیا میں بیمار نہیں مگر خوش بھی نہیں۔ میری مصیبت یہ ہے کہ میں 3 سنہری پریوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ دیونی نے کہا لو اپنے بھائی کی مدد کرو، تمہیں سے کون بتائے گا کہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں؟ امی جان میں جانتا ہوں، 90 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن صبح سویرے دیونی کا سب سے چھوٹا بیٹا اور شہزادہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ 2 گھنٹے تک چلتے رہے۔ پھر دیونی نے شہزادے سے کہا بھائی ہم بہت جلد ایک باغ میں پہنچ جائیں گے، باغ میں ایک فوارہ چل رہا ہوگا، اس فوارے ہی میں 3 سنہری پریاں رہتی ہیں۔ فوارے پر جا کے میں تمہیں آنکھیں بند کرنے کے لیے کہوں گا، تم آنکھیں بند کر لینا، پھر میں کہوں گا آنکھیں کھول دو تو کھول لینا۔ جو ہی تم آنکھیں کھولو گے تمہارے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ چلتے چلتے راستہ بہت چوڑا ہو گیا اور پھر وہ ایک بہت بڑے باغ میں جا کر ختم ہو گیا۔ باغ کے عین درمیان میں فوارہ چل رہا تھا، چاندی جیسے پانی کی بوندیں اڑ اڑ کر تالاب میں گر رہی تھیں۔ یہاں شہزادہ اور دیو دونوں چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیو نے کہا آنکھیں بند کر لو۔ شہزادے نے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور یوں ہی کچھ دیر کھڑا رہا۔ پھر دیو نے آواز دی آنکھیں کھولو۔ شہزادے نے آنکھیں کھول لی۔ واہ واہ، تالاب کے پانی میں 3 سنترے ڈبکیاں لگا لگا کر نہا رہے تھے۔
اس نے فوراً پانی میں ہاتھ ڈالا اور تینوں سنترے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ دیو بولا، شاباش، اب سب کام ٹھیک ہو جائیں گے، بس ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تم ان سنتروں کو چھیلنے لگو تو خیال رکھنا کہ تمہارے آس پاس پانی ضرور ہو۔ شہزادے نے دیو کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی ہدایت کے مطابق کام کرے گا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر جدا ہو گئے۔ دیو جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ شہزادہ باغ میں سے ہوتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ وہاں ایک سڑک تھی، وہ اس پر ہو لیا۔ یہ سڑک ایک پہاڑی پر سے گزرتی تھی۔ پہاڑی کو پار کیا تو ایک ریگستان آ گیا۔ شہزادہ تپتی ہوئی ریت پر 1 گھنٹے سے زیادہ چلتا رہا۔ پیاس لگی تو اسے 3 سنگتروں کا خیال آیا۔ ایسے گرم خشک ریگستان میں رس بھرے سنگتروں سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا اور ایک سنگترے کو کاٹ کر 2 حصے کرنا چاہے۔ جو ہی سنگترا کٹا، ایک خوبصورت پری کود کر باہر آ گئی۔ یہ سنہری پری اتنی حسین تھی کہ شہزادے کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ شہزادے کے سامنے تپتے ہوئے ریت پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے ادھر ادھر آنکھیں گھما کر دیکھا اور شہزادے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ لیکن شہزادہ تو ریگستان میں کھڑا تھا، وہاں پانی کہاں؟ اب شہزادے کو دیو کی بات یاد آئی۔ دیو نے اسی لیے کہا تھا کہ جب تک پانی پاس نہ ہو سنگترا مت چھیلنا۔ شہزادہ بہت پچھتایا۔ بیچاری پری اس کی طرف اداس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سخت پیاسی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ شہزادہ بے بسی سے ہاتھ ملنے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، پری جا چکی تھی۔ شہزادہ اداس ہو کر پھر چلنے لگا۔ اس بے اندازہ لمبے چوڑے ریگستان میں کہیں نخلستان کا نشان نہ تھا۔ شہزادے کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ جب جان لبوں پر آ گئی تو اس کو دوسرے سنگترے کا خیال آیا۔ اس نے دل کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، ایک سنگترا تو پھر بھی بچ جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے سنگترے میں سے پری نہ نکلے۔ عجیب واقعات بار بار تو پیش نہیں آتے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے دوسرا سنگترا بھی کاٹ دیا۔ جو ہی سنگترا کٹا، اس میں سے ایک ننھی سی پری اچھل کر باہر نکلی۔ یہ پری پہلی پری سے بھی زیادہ حسین تھی۔ شہزادہ چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور ٹکر ٹکر پری کو دیکھنے لگا۔ پری نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بولی، پانی، مجھے پانی پلاؤ۔ شہزادہ بے بس تھا، وہ خود پیاسا مر رہا تھا۔ پانی ہوتا تو اس پری کو پہلے دیتا، لیکن ہائے بد نصیبی، پری غائب ہو گئی۔ شہزادے نے اپنا سفر جاری رکھا اور دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے وہ پیاسا مر جائے، آخر سنگترے کو اس وقت تک نہیں چھیلے گا جب تک آس پاس پانی نہ ہو۔ ریگستان میں بھٹکتے بھٹکتے دوسرا دن بھی آدھا گزر گیا۔ اچانک اسے چشمہ بہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ گرتا پڑتا چشمے تک پہنچا، چلو بھر بھر کے ٹھنڈا پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پیاس بجھانے کے بعد اس نے جیب سے چاقو نکالا اور آخری سنگترا کاٹا۔ جو ہی سنگترے کے 2 حصے ہوئے، اس میں سے ایک نازک سی پری اچھل کر باہر آ گئی۔ یہ پری پہلی دونوں پریوں سے زیادہ نازک اور حسین تھی۔ اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر شہزادے سے پانی مانگا۔ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ شہزادہ اسے چشمے پر لے گیا۔ اس نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور پھر شہزادے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ شہزادے نے فیصلہ کیا کہ اس پری کو کسی ڈولی یا گاڑی میں لے جانا چاہیے، ورنہ لوگوں میں بے عزتی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے پری سے کہا، میں تمہارے لیے گاڑی لینے جا رہا ہوں، تم یہی انتظار کرنا، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ یہ کہہ اس نے پری کو چشمے کے پاس ایک درخت کی شاخ پر بٹھا دیا اور تاکید کی کہ یہاں سے ہرگز نہ ہلنا۔ پری درخت پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر ہو گئی مگر شہزادہ لوٹ کر نہ آیا۔ اتنے میں پری کو کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ شہزادہ نہیں تھا بلکہ کوئی نوکرانی تھی جو اپنی مالکن کے لیے چشمے سے پانی لینے آئی تھی۔ نوکرانی کے ہاتھ میں گھڑا تھا۔ جب وہ گھڑا بھرنے کے لیے جھکی تو اسے پانی میں پری کا عکس نظر آیا۔ نوکرانی نے سمجھا یہ میرا ہی عکس ہے۔ وہ اترا کر بولی، واہ، میں تو اپنی مالکن سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں، اسے میری خدمت کرنی چاہیے نہ کہ مجھے اس کی۔ یہ کہہ کر اس نے گھڑا زمین پر دے مارا اور اپنی مالکن کے گھر چلی گئی۔ مالکن نے اسے خالی ہاتھ آتے دیکھ کر تو سوال کیا، پانی کہاں ہے؟ گھڑا ٹوٹ گیا۔ نوکران نے غرور سے جواب دیا، میں تم سے زیادہ حسین ہوں، تمہاری نوکر کیوں بنوں؟ تم خود پانی لے آؤ۔ کیا کہنے ہیں تیرے؟ مالکن چلائی، یہ کل چڑی آج یکا یک حسین کیسے بن گئی؟ یہ کہہ کر اس نے نوکرانی کے سامنے آئینہ کر دیا۔
नौकरानी ने आईने में शक्ल देखी तो बेहद शर्मिंदा हुई। उसने दूसरा घड़ा उठाया और चश्मे से पानी लेने लगी। चश्मे पर वही वाकया फिर पेश आया और घड़ा भरने झुकी तो पानी में परी का चेहरा दिखाई दिया। मैं हसीन हूँ, मैं यकीनन अपनी मालकिन से ज्यादा हसीन हूँ। ये कहकर उसने दूसरा घड़ा भी तोड़ दिया और मालकिन के पास चली गई। मालकिन ने पूछा, पानी कहाँ है और दूसरे घड़े का क्या हुआ? नौकरानी ने रौब से कहा, तुम्हें मेरा पानी भरना चाहिए, मैं तुमसे ज्यादा हसीन हूँ, फिर तुम्हारी खिदमत क्यों करूँ? वाह, मेरा ख्याल है तुम पागल हो गई हो, एक बार आईना फिर देखो। मालकिन ने कहा। आईना देखकर नौकरानी फिर शर्मिंदा हुई और तीसरी बार पानी भरने चश्मे पर गई। इस दफा भी उसे पानी में वही हसीन चेहरा दिखाई दिया। अब वो तीसरा घड़ा तोड़ने ही वाली थी कि दरख्त पर बैठी सुनहरी परी ने कहा, ना ना, अब घड़ा मत तोड़ना, पानी में तुम्हें मेरा चेहरा नजर आता है, दोबारा झांको तो। लेकिन नौकरानी ने पानी में देखने की बजाय ऊपर दरख्त की तरफ देखा। उसकी निगाह खूबसूरत परी पर पड़ी। वो जल्दी से दरख्त पर चढ़ गई। उसके दिल में खोट थी। उसने बड़ी नरमी से कहा, नन्ही परी, तुम थकी हुई लगती हो, आओ मेरे जानों पर सर रखकर थोड़ी देर आराम कर लो। ये कहा और सुनहरी परी का खूबसूरत सर पर अपनी गोद में रख लिया। जब परी बातें करती हुई उसकी गोद में सो गई तो नौकरानी ने अपनी जेब में से सुई निकाली और परी के माथे में चुभो दी। सुई चुभते ही नन्ही परी एक छोटा सा परिंदा बन गई और उड़कर दूर चली गई। नौकरानी दरख्त पर बैठी रही। जब शहजादा गाड़ी लेकर वापस आया तो नौकरानी सुनहरी परी की जगह बैठी थी। शहजादा उसे देखकर हैरान रह गया और बोला, ये तुम्हें क्या हो गया है? नौकरानी ये तुम्हें क्या हो गया है? नौकरानी ने गुस्से से कहा, हाँ हाँ, अब तो तुम यही कहोगे, मुझे तनहा दरख्त पर छोड़ गए, दिन भर गायब रहे, अब पूछते हो क्या हुआ? धूप बहुत तेज थी और कीड़े मकोड़ों ने काट काट कर मुझे बेहाल कर दिया। मैं अपने हाथ पांव सुकड़े बैठी रही, ये हुआ मेरे साथ। शहजादा बेहद शर्मिंदा हुआ। उसे नौकरानी से माफी मांगी और उसे गाड़ी में बिठाकर अपने बाप के महल में ले गया। महल में शहजादे और उसकी दुल्हन के इस्तकबाल की जबरदस्त तैयारियां की गई थी। हर शख्स खुश था कि उनके महबूब शहजादा परी को लेकर ही आया। लेकिन जब उन्होंने नौकरानी को देखा तो बहुत हैरत हुई। जैसा सुना था वैसी वो हरगिज न थी। बादशाह ने बेटे से कहा, ये अक्लमंद शायद हो लेकिन खूबसूरत हरगिज नहीं। शहजादे ने जवाब दिया, ये अक्लमंद भी है और खूबसूरत भी, कसूर मेरा है, मैंने उसे तन्हा छोड़कर गलती की, तेज धूप ने उसका रंग काला कर दिया है, आराम करने दीजिए, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। बादशाह के महल के भी खूबसूरत बाग था। एक दिन बाग का माली पौधों की देखभाल कर रहा था कि एक सुनहरी परिंदा उड़ता हुआ आया और उसके कंधे पर बैठ गया। माली ने खुश होकर कहा, नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? स्नेह चिड़िया ने जवाब दिया, बड़े मियाँ, मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि इस वक्त शहजादा क्या कर रहा है। माली ने कहा, नन्ही चिड़िया, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता कि शहजादा क्या कर रहा होगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो किसी को दुख नहीं दे रहा होगा। परिंदे ने फिर पूछा, अच्छे माली, मुझे ये तो बता सकते हो कि इस वक्त शहजादे की दुल्हन क्या कर रही होगी? मेरा ख्याल है इस वक्त वो शहजादे के पास बैठी होगी। माली ने चिड़िया को बताया। ये चीज सुनकर चिड़िया गाने लगी, वो सभी उसने जीत लिया, पर है ये उसकी भूल, और सदा बहार नहीं होते ये मुस्कानों के फूल। नन्ही चिड़िया ने गाते हुए बाग के 2-3 चक्कर लगाए। फिर वो गुलाब की एक टहनी पर बैठकर गाने लगी, ये फूल जहाँ मैं बैठी हूँ ये भी तो मुरझा जाएंगे। ये गाकर नन्ही चिड़िया उड़ती हुई बाग से निकल गई। दूसरे दिन वो फिर बाग में आई और माली से शहजादे और दुल्हन के बारे में पूछा। तीसरे दिन फिर आई। हर बार माली वही जवाब देता और हर बार सुनहरी चिड़िया वही गाना गाकर माली को सुनाती। बेचारा माली नन्ही चिड़िया की बातों पर हैरान था और अपने फूलों की वजह से परेशान। बादशाह माली के लगाए हुए गुलाब के पौधों की वजह से उसकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन शहजादा बाग में अकेला टहल रहा था। अचानक उसकी नजर गुलाब के इन पौधों पर पड़ी जिनके फूल मुरझा चुके थे। शहजादे ने उसी वक्त माली को बुलाया और कहा, बड़े मियाँ, हैरत ये है कि तुम गुलाब की सही देखभाल नहीं कर रहे। देखो, इन 3 पौधों के फूल मुरझा चुके हैं, इसकी वजह क्या है? माली ने जवाब दिया, सरकार, ये एक सुनहरी चिड़िया की वजह से मुरझाए हैं। ये कहकर उसने शहजादे को चिड़िया के बारे में पूरी तफसील सुना दी
اور یہ بھی بتایا کہ چڑیا درد بھرا گانا گاتی ہے اور جس گلاب کی ٹہنی پر بیٹھتی ہے وہ سوکھ جاتا ہے۔ شہزادے نے مالی کو حکم دیا کہ باغ میں ایک پھندا لگاؤ اور جب چڑیا آئے تو اسے پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ مالی نے شہزادے کے حکم پر درخت کی ٹہنی پر پھندا لگا دیا۔ اگلے روز نئی چڑیا پھر آئی۔ جو ہی وہ ٹہنی پر بیٹھی پھندا بند ہو گیا اور چڑیا اس میں پھنس گئی۔ مالی چڑیا کو پکڑ کر شہزادے کے پاس لے گیا۔ شہزادے نے چڑیا کو پنجرے میں بند کر دیا۔ شہزادے کی دلہن نے جب اس ننھی چڑیا کو دیکھا تو اسے شک ہوا کہ ہو نہ ہو یہ وہی سنہری پری ہے جس کے اس نے سوئی چبھوئی تھی۔ اس کو فکر ہوئی تو اس کا بھید کھل جائے گا۔ وہ اس نئی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے غور کرنے لگی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جھوٹ موٹ بیمار پڑ جائے گی اور کہے گی کہ اس کی تکلیف ننھی چڑیا کا کلیجہ کھا کر ہی دور ہوگی۔ اس مقصد کے لیے اسے ڈاکٹر کو رشوت بھی دینا ہوگی تاکہ وہ وہی علاج بتائیں جو وہ چاہتی ہے۔ خوب سوچ سمجھ کر اس نے محل کے ڈاکٹروں کے لیے قیمتی تحفے تیار کیے اور ان سے کہا کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ سب انتظام مکمل کر کے مکار نوکرانی پلنگ پر لیٹ گئی اور شہزادے کو آتا دیکھ آنکھیں بند کر کے کراہنے لگی۔ شہزادے نے اپنی دلہن کو یوں تڑپتے دیکھا تو گھبرا کر بولا، میری دلہن کو کیا تکلیف ہے؟ ہائے ہائے، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ نوکرانی نے کراتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ ڈاکٹر کو فوراً بلایا گیا۔ انہوں نے شہزادے کی دلہن کو بے چینی سے کراٹے لیتے دیکھا تو سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آخرکار انہوں نے شہزادے کو بتایا کہ دلہن کو ایک خاص قسم کے پرندے کی کلیجی کھلائی جائے تو اس کا روگ دور ہو جائے گا، ورنہ بچنا مشکل ہے۔ سب سے بڑے ڈاکٹر نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، میں نے آج صبح اس قسم کا پرندہ شاہی باغ میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے وہ پرندہ تو میرے پنجرے میں ہے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے ایک غلام کو پنجرا لانے کے لیے کہا۔ غلام پنجرا لے آیا تو اس نئی چڑیا کو دیکھ کر نوکرانی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاں ہاں، یہی وہ پرندہ ہے، بڑے ڈاکٹر نے جلدی سے کہا۔ اس پرندے کا گوشت کھانے سے شہزادی کا روگ دور ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر کمرے سے نکل گئے۔ شہزادے نے غلام سے کہا کہ سنہری چڑیا کو ذبح کر کے اس کی کلیجی بھون لاؤ۔ یہ غلام چڑیا کی کلیجی جو بھون کر لایا تو شہزادے نے اپنے ہاتھوں سے دلہن کو کھلائی۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی جیسے اسے کوئی دکھ درد نہ تھا۔ جب چڑیا کو ذبح کر کے اس کے پر نوچے جا رہے تھے تو ایک پر اڑ کر دور جا گرا۔ اس پر کسی کی نظر نہ پڑی، باقی پڑوں کو سمیٹ کر کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا گیا۔ زندگی پھر پہلے کی طرح گزرنے لگی۔ شہزادے کو اب بھی امید تھی کہ اس کی دلہن کی موہنی صورت واپس آ جائے گی اور وہ پہلے کسی حسین پری بن جائے گی، لیکن دلہن کا چہرہ موہرا تو کیا حسین ہوتا، عادتیں بھی خراب ہوتی گئی۔ وہ بے حد مغرور اور نک چڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن ایک بڑھیا کو جو محل میں کام دھندا کرنے آتی تھی، سنہری چڑیا کا گرا ہوا پر مل گیا۔ یہ پر بے حد خوبصورت تھا۔ بڑھیا نے اسے اپنے گرے بان میں الٹ کیا اور گھر لے گئی۔ گھر لے جا کر اس نے پر کو دیوار میں گاڑ دیا تاکہ وہ چلتی پھرتی اس نازک اور خوبصورت پر کو دیکھتی رہے۔ ایک دن بڑھیا محل میں کام کرنے گئی ہوئی تھی کہ ہوا کے جھونکے سے یہ پر دیوار سے گر گیا اور گرتے ہی اس خوبصورت پری میں بدل گیا جس کو شہزادہ درخت پر انتظار کرتا چھوڑ آیا تھا۔ پری چپکے سے اٹھی اور کمرے میں بکھرتی ہوئی چیزوں کو ٹھیک کرنے لگی۔ پھر اس نے کھانا پکایا۔ کھانا تیار ہو گیا تو دسترخوان پر لگا کر دوبارہ پر بن گئی اور دیوار کے سوراخ میں جا بیٹھی۔ شام کو بڑھیا تھکی ہاری گھر لوٹی تو سیدھا چولہے کے پاس گئی اور کھانا تیار کرنا چاہتی تھی۔ دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو کھانا تیار پڑا تھا، دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، ہر چیز کرینے سے رکھی ہوئی تھی، کمرہ بھی صاف ستھرا تھا۔ بڑھیا بڑی حیران ہوئی، یہ کام کس نے کیا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ دوسرے روز بڑھیا کی حیرت میں اور اضافہ ہوا۔ محل سے واپسی پر اس نے دیکھا کہ کل کی طرح پھر ہر شے ٹھکانے پر رکھی ہوئی ہے، کھانا تیار پڑا ہے لیکن گھر میں کوئی نہیں۔ بڑھیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچوں گی۔ اگلی صبح وہ روز کی طرح تیار ہوئی اور کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن محل کو جانے کی بجائے وہ باہر چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ 1 گھنٹہ انتظار کرتی رہی لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر اچانک اسے اندر سے مدھم مدھم آوازیں آتی سنائی دی۔ اس نے کان دروازے پر رکھ دیا۔ ہاں، سچ مچ کوئی کمرے میں چل رہا تھا۔ بڑھیا نے ایک آنکھ دروازے کے درز پر رکھ دی اور دوسری آنکھ میچ کر اندر دیکھا۔ کمرے میں ایک نوجوان لڑکی
جس کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین تھا، جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ بڑھیا دروازہ کھول کر کمرے میں چلی گئی اور لڑکی سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ لڑکی نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بڑھیا نے اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹی تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی کو نوکرانی کا ظلم یاد آ گیا، وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ بڑھیا نے لڑکی کو اپنی باہوں میں لے لیا اور سر چوم کر دوبارہ پوچھا۔ اب لڑکی نے تمام کہانی کہہ سنائی۔ جب بڑھیا کو مکار نوکرانی کی چالاکیوں کا پتہ چلا تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ شہزادے کے سامنے یہ راز فاش کر دے گی تاکہ اس کو اصل حقیقت کا علم ہو جائے۔ اس نے لڑکی کو حوصلہ دیا، نہ رو نہ رو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑھیا اسی وقت محل میں گئی اور شہزادے سے کہا کہ میں آپ سے علیحدگی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، مہربانی کر کے میرے غریب خانے پر تشریف لے چلیے۔ شہزادے نے بڑھیا کی درخواست کو خوشی سے منظور کر لیا۔ بڑھیا شہزادے کو لے کر گھر پہنچی تو رات کا کھانا تیار تھا، دونوں نے مل کر کھایا۔ اس کے بعد کافی پی جانی تھی۔ اب کافی کے پیالہ کون لے کر آئے اور پیالیوں میں کافی کون بنائے؟ سنہری پری کے سوا یہ کام کون کر سکتا تھا؟ جب شہزادے نے سنہری پری کو دیکھا تو وہ لڑکھڑا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کمرہ اس کے گرد گھوم رہا ہے یا وہ خلا میں اڑتا ہوا زمین پر گرنے ہی والا ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے بڑھیا سے پوچھا۔ بڑھیا نے جواب دیا، شہزادے صاحب، یہی آپ کی اصلی بیوی ہے، لیکن یہ یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے کی حیرت خوشی میں بدل رہی تھی۔ بڑھی نے شہزادے کو نوکرانی کی چلاکی کی داستان حرف بہ حرف سنا دی۔ شہزادے کو یوں لگا جیسے وہ خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ اسی وقت پری کو لے کر محل میں گیا اور ماں باپ کو ساری کہانی سنائی۔ محل میں شاندار جشن منایا گیا جو 3 دن اور 3 راتیں جاری رہا۔ مکار نوکرانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تاکہ وہ زندہ رہ کر اپنی مکاریوں سے اوروں کو پریشان نہ کرے۔ شہزادہ اپنی سنہری پری کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔